السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر محمد راشد خان، آپ کا ڈائبٹالوجسٹ مرہم کے پلیٹ فارم سے۔ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، جیسے کہ ہم لوگ اب رمضان میں چل رہے ہیں اور شوگر کے اکثر مریض مجھ سے اس پلیٹ فارم پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بتائیں ہم رمضان میں کیا کھائیں، کس چیز سے روزہ رکھیں، کس چیز سے روزہ کھولیں، کیا کریں۔ دیکھیے، میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اس میں ہم جتنا سادگی سے روزہ رکھیں اور سادگی سے کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں، ان میں ہم آلریڈی کیلوریز کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں کہ جی اتنی کیلوریز ایسے کریں اور ایسے کریں، سادی خوراک کھائیں۔ تو اس میں موٹا سا اصول یاد رکھیں کہ ایک کھجور صبح سحری کے ٹائم پہ اور ایک افطاری کے وقت ایک کھجور ہو گئی، یہ بڑی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، جب آپ روزہ کھولیں تو کوشش کریں کہ سادہ پانی استعمال کریں۔ اگر فرض کریں سادہ پانی میں کوئی آپ کو تھوڑا سا پرابلم لگ رہا ہے، اور وہ والے مریض جو جن کا HbA1c تقریباً 7-8 تک ہے، تو کنٹرول کیسز ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا شربت ڈال سکتے ہیں، باقی پانی ڈال کے وہ اپنا روزہ افطار کر لیں۔ اور اس کے ساتھ جو بڑی ضروری چیز ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فروٹ چاٹ بنا لیں۔ فروٹ چاٹ جو ہے از ویری امپورٹنٹ۔ یہ مختلف پھل آج کل جیسے مارکیٹ میں ہیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں، تو اس سے آپ کو ایسی وائٹامنز ملیں گی جو ہم آپ کو وائٹامن کی گولی میں بھی نہیں دے سکتے۔ تو ظاہر ہے آپ نے سارا دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے، جب آپ روزہ کھولتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ، تو آپ فروٹ چاٹ جب لیں گے تو آپ کو بہت سارے وائٹامنس مل جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اس کو ذرا محدود رکھیں۔ اور جیسے ہمارے رمضان میں اکثر ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارا ہم لوگ فرائیڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، بیکری کی چیزیں ہو گئیں، میٹھا ہو گیا، مطلب ایک انتہائی حد تک ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں نہ کریں۔ سارا ایک تو روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا پیٹ خالی ہے، تو بھوکے کو بھوک کیسی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لائٹ اس پہ رکھیں، اور جتنا آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے اتنی آپ کی شوگر ٹھیک رہے گی، اور اتنا آپ اس کو ہیلدیلی لے کے چل سکیں گے۔ اور اسی طرح سے جو سحری کا ٹائم ہے، اور ہاں ایک چیز اور، جب آپ افطار کر لیں، افطار کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ آ کے اپنا کھانا کھائیے، جو کہ سادہ سا کھانا ہو، اور وہ آپ اپنا کھا کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، اور پھر آپ تراویحوں پہ جائیں، اور اپنا باقی کا ٹائم جو ہے آپ زیادہ کوشش کریں کہ پانی زیادہ پیتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں دوبارہ سے زور دے رہا ہوں کہ پانی زیادہ پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور اسی طرح سے جو سحری کا ٹائم ہے، سحری کے ٹائم پہ بھی آپ کوشش کریں کہ ایک کھجور اور اس کے ساتھ جو ہے جو آپ کا کھانا ہے وہ آپ سحری میں تناول کریں، اور کوشش یہ کریں کہ پانی، پھر میں دوبارہ سے زور دوں گا کہ پانی اور اپنی میڈیسن، اگر آپ انسولین لگاتے ہیں وہ، اور اگر آپ دوائی کھاتے ہیں تو وہ شوگر کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ آپ اس کو استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ سادی چیز رکھیں، سادہ آپ کھائیں۔ جتنا آپ سادہ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی، اتنا آپ روزے میں ایکٹیو رہیں گے، ہیلدی رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ 30 دن آپ کے بڑے بہترین گزریں گے۔ تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو ضرور اس کو میں اپنے فورم پہ ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔